بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 170 اور باب الجنایات میں ایک اور فصل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہے حرم کے اندر جو یعنی حالت احرام کے اندر شکار کرنا۔ تو محرم کے لیے شکار کرنا حرم کا حالت احرام میں یہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس سے متعلق آج ہم پڑھتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو شکار ہو یعنی جس چیز کو شکار کیا جاتا ہے، آگے چاہے وہ کسی کا مملوک ہو یا مباح ہو، حرام ہو یا حلال ہو، یہ سب اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف شکار نفس شکار کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کرنا حالت احرام کے اندر ناجائز ہے، اگر کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جزا لازم آئے گی۔ اور کچھ حدیث کے اندر کچھ جانوروں کو اور کچھ چیزوں کو مستثنا کیا ہے کہ ان کے شکار کرنے سے یا ان کو مارنے سے خاص طور پر شریعت نے کچھ بھی لازم نہیں کیا حالت حرام میں بھی، اور فرمایا کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں بے شک آپ محرم ہوں، اور باقی جو ہے ان کے شکار کرنے کے اوپر جزا لازم آئے گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم سورہ مائدہ کی وہ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں تفصیلی حکم ہے کہ حالت احرام میں شکار کرے گا تو اس کی وجہ سے اس پہ کیا لازم آئے گا۔ تو ایک یہ آیت ہے، آیت نمبر 95 کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ حالت احرام میں شکار مت کرو۔ ومن قتل، اگر کسی نے شکار کو قتل کر دیا، منکم متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء مثل، تو اس کا بدلہ مثل ما قتل من النعام، اسی کی مثل یعنی جانوروں میں سے یا مویشیوں میں سے اسی کی مثل یعنی قیمت دی جائے گی احناف کے نزدیک۔ یحکم بہ، جس کا فیصلہ ذوا عدل، دو عادل آدمی کریں گے، منکم، تم میں سے۔ اور آگے پھر اختیار ہے، وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یا تو ہدیم بالغ الکعبہ، اسی کی قیمت کی پھر ہدی یعنی جانور خریدیں اور کعبہ تک اس کو پہنچا کر وہیں پہ اس کی قربانی کریں، او کفارتن، یا دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ کفارہ ہوگا، طعام مسکین، مساکین یعنی غریبوں کو کھلانا پڑے گا، یعنی جتنا اس جانور کی قیمت ہے اس قیمت کی بقدر اس میں سے یعنی جو قیمت لگائیں گے اس قیمت میں سے صدقہ فطر کی بقدر جتنا صدقہ فطر ہے تو وہ ایک ایک مسکین کو دینا ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا اسی کے برابر یعنی ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزہ، تو اس جانور کی یا اس شکار کی پوری قیمت لگائیں گے، اس قیمت کو تقسیم کریں گے، نصف سا گندم کی اندر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہ اس کی قیمت کی بقدر، اور پھر ہر نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ۔ لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ۔ دوسری آیت اسی کے ساتھ ہی ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ تمہارے اوپر حالت احرام کے اندر سمندری شکار حلال کیا گیا ہے، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور قافلے کے لیے حلال ہے، اور وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حلال نہیں ہوئے ہو، جب تک احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ فصل، اعلم ان صید البر محرم علی المحرم، خشکی کا جانور شکار وہ محرم کے اوپر حرام ہے حالت احرام میں۔ صید البحر حلال، اور سمندری جو شکار ہے یعنی مچھلی کا شکار اس کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان احل لکم صید البحر الی آخر الآیہ، جیسے ابھی آیت دیکھ لی۔ صید البر ما یکون، وہ خشکی کا جو شکار ہے اس کی تعریف آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے تاکہ آگے مثالوں میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ خشکی کا شکار اس شکار کو کہیں گے یکون توالدہ ومثواہ فی البر، جس کی پیدائش اور اس کا ٹھکانہ دونوں خشکی میں ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خشکی کا شکار ہے۔ وصید البحر ما، سمندری شکار وہ ہوتا ہے یکون توالدہ ومثواہ فی الماء، جس کی پیدائش اور ٹھکانہ دونوں پانی میں ہوں۔ صید، اب شکار، خود شکار کی کیا تعریف ہے
کہ اس کے اندر ہم حالت حرام میں اس کی حرمت کا قول کریں. فرماتے ہیں کہ هو الممتنع، شکار اس جانور کو یا پرندے کو یا درندے کو کہیں گے جو اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو. المتوحش، اور جو وحشی ہو، فی اصل الخلقہ، پیدائشی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے وہ انسان کے ساتھ مانوس نہ ہو بلکہ وحشی ہو، یعنی اس سے دور رہنے والا ہو. تو یہ ہے اس شکار کی تعریف، جس سے گھر کے اندر جو پالتو جانور ہیں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ انسان کے ساتھ مانوس ہیں، ان کو حالت احرام کے اندر ذبح کرنے کی اجازت ہے. واستثنى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا ہے الخمس الفواسق، 5 خبیث جانوروں کو. خبیث یعنی ان کے خبث کی وجہ سے ان کو خبیث کہا ہے، فاسق کہا ہے. وہی الکلب العقور، ایک تو کاٹنے والا کتا، والذئب بھیڑیا، والحدأ اور چیل، والغراب اور گندگی وغیرہ کھانے والا کوا، الحیہ سانپ، العقرب اور بچھو. یہ 5 جو ہیں یہ ان کو مستثنا کیا ہے کہ حالت احرام میں ان کو مارنا جائز ہے. اور وہ روایت امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 من الدواب كلها فواسق تقتلن فی الحرم، حرم کے اندر بھی ان کو قتل کیا جائے گا، الغراب، الحدہ. تو یہ روایت یہاں پر موجود ہے. لیکن یاد رکھیں ان 5 کے اندر منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ انہی کے معنی کے اندر، یعنی ان کی جو دلیل ہے، ان کی علت یہ ہے کہ یہ نقصان پہنچانے کے اندر ابتدا کرتے ہیں، انسان کو اذیت دیتے ہیں، تو ان کو جہاں پر بھی ہو مارو. تو اسی اذیت اور اسی معنی کے اندر اگر کوئی اور جانور بھی ہوگا تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہوگی. جیسے کہ اس میں نقصان پہنچانے کے اندر دوسری ایک روایت میں چوہے کا ذکر بھی ہے، چوہا بھی اسی کے اندر آ جائے گا. انہا مبتدئات بالاذى، ایک علت تو یہ ہے کہ یہ اذیت دینے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی ابتدا کرتے ہیں. والمراد به الغراب الذي ياكل الجيفا، روایت کے اندر جو مراد ہے وہ کوا ہے جو گندگی کھاتا ہے. والمروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ قال واذا قتل المحرم صيدا ودل عليه من قتله عليه الجزاء. شکار کی تعریف ہوگی اور خشکی اور سمندری شکار کا حکم بھی ذکر کر دیا، تو اب باقاعدہ محرم کی طرف آ رہے ہیں کہ حالت حرام میں جب یہ خشکی کا شکار کو قتل کرے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے اوپر کیا جزا آئے گی. تو سب سے پہلے اس کا ذکر یہاں سے شروع کرتے ہیں. آئے کہ جب محرم حالت حرام میں شکار کو قتل کرے گا، یا قتل تو نہیں کیا، اللہ علیہ من قتلہ، رہنمائی کی ہے اس شخص کی اس شکار پر جس نے اس کو قتل کیا. خود اس نے اس کو بتایا کہ دیکھیں رہنمائی کی کہ یہاں سے اس طرف گیا ہے یہ شکار. فعلیہ الجزاء، اس کے اوپر جزا لازم آئے گی. اور جزا کیا ہے اس کا ذکر آیت میں بھی آیا ہے اور ابھی بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. اما القتل، قتل سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقتلوا الصید وانتم حرم من قتلہ منکم متعمدا فجزاء نص علی ایجاب الجزاء. اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے کہ جزا اس کے اوپر واجب ہوئے گی. اما الدلالۃ ففیہا خلاف الشافعی رحمہ اللہ، جہاں تک شکار کے اوپر رہنمائی کرنا ہے کسی اور شخص کی، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں الجزاء علق بالقتل، جزا تو متعلق ہے قتل کے ساتھ، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء. فرماتے ہیں والدلالۃ لیس بقتل، لیست بقتل، دلالت تو قتل نہیں ہے، کسی کی رہنمائی کرنا خود قتل کرنا تو نہیں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جزا نہیں آنی چاہیے. فاشبہ دلالت الحلال حلالا، یہ تو پھر ایک حلال شخص کی دوسرے حلال شخص کو غیر حالت احرام کے، ایک آدمی ہے دوسرے کو بھی وہ بھی بغیر حالت حرام میں احرام سے باہر ہے تو اس کو بتانا، یہ تو اس سے ایسے ہو گئے جیسے اس میں کچھ لازم نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ولنا حنا فرماتے ہیں ما روینا من حدیث ابی قتادہ، جیسے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، چند اسباق کے اندر ہم نے پیش کی تھی. مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم میں سے یعنی ایک شخص جو حلال تھا اس نے شکار پکڑ لیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم احرام کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کیے اشرتم، تم نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف،
انتم یا تم نے اس کی مدد کی تھی جس نے شکار پکڑا ہے، او اصدتم یا تم نے خود کیا ہے شکار. تو جب انہوں نے اس سب چیزوں کا جواب نہیں میں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر محرم مدد کرے گا، اشارہ کرے گا، دلالت کرے گا، تو ان سب صورتوں کے اندر بھی وہ اس کے لیے ناجائز ہے اور اس کے اوپر جزا آئے گی. وقال عطا، اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع الناس علی ان علی الدال جزا، اور تمام فقہا کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ دلالت کرنے والے کے اوپر یعنی لوگوں کا بھی ایک عرف چلا رہا ہے اور فقہا کا بھی، کہ جس نے رہنمائی کی ہے شکار کے اوپر حالت احرام میں، اس کے اوپر بھی جزا آئے گی. لأن الدلالۃ من محظورات الاحرام. اب ایک اور عقلی دلیل شروع ہوگی کہ دوسرے یعنی رہنمائی کرنا شکار کے اوپر، تو فرماتے ہیں کہ یہ احرام کے ممنوعات میں سے ہے، کہ شکار محفوظ تھا اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے، تو اس نے اس کے امن کو بھی برباد کیا ہے، لہٰذا احرام کے اندر یہ ممنوع کام کیا ہے. لأنه تفویت الامن علی الصید، شکار کے اوپر اس کا جو امن تھا اس کو فوت کرنا بھی ہے اس کے اندر. اذ هو آمن بتوحشی، وہ اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے، وتواری اور لوگوں سے چھپے ہونے کی وجہ سے امن میں تھا، اس نے رہنمائی کر کے شکار کروایا ہے. سارا کل اطلاف، یہ رہنمائی کرنا بھی ایسا ہے گویا کہ خود اس شکار کو مارنا اور ضائع کرنا. اور ایک اور اگلی دلیل، وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ، اور احرام کی حالت کے اندر محرم نے جب اپنا احرام باندھا تھا، التزم الامتناع عن التعرض، اس طرح کی یعنی کسی جانور کو تکلیف پہنچانے کی یا کسی نباتات کو، حرم کی نباتات کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کے ساتھ تعرض کرنے سے یعنی رکنے کا التزام کیا تھا، میں ایسا نہیں کروں گا. فَيَزْمَنُ بِتَرْكِ مَا الْتَزَمَهُ، جس چیز کا اس نے التزام کیا تھا اس کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ ضامن ہوگا. المودہ، جیسے کہ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اس نے تو التزام کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لہذا جب اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے گا تو وہ ضامن ہوگا. بخلاف الحلال، آپ نے جو حلال کے بارے میں کہا ہے کہ حلال کو اگر رہنمائی کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں آتا، تو فرماتے ہیں کہ حلال نے تو لا التزام من جہتی، اس نے تو التزام ہی نہیں کیا، اس کی طرف سے التزام ہی نہیں ہے کہ شکار کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ وہ ہے ہی حلال. اس کی طرف سے جب التزام نہیں، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کیا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر کچھ لازم بھی نہیں آئے گا. علی ان، یہاں سے ایک انکاری جواب ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی حلال کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں آتا اگر اس نے دوسرے حلال شخص کی رہنمائی کی شکار پر. یہ بات آپ نہیں مانتے، بلکہ اس کے اوپر بھی جزا لازم ہے. ان فیہ الجزا، حال کے اوپر بھی جزا لازم آئے گی اگر وہ حرم کے شکار کے اندر ایک کسی حلال آدمی کی رہنمائی کرے گا. علی ما روی عن ابی یوسف و ظفر رحمہ اللہ، ان دونوں سے ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جزا آئے گی. والدلالۃ الموجبۃ للجزاء لا یکون المدلول عالما. اچھا، اب جو دوسرے کو شکار کی طرف رہنمائی کی ہے دوسری کی، تو اس رہنمائی کرنے کے اندر محرم کے اوپر جو جزا آئے گی وہ اسی وقت آئے گی. اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے لا یکون المدلول عالما، جس کی رہنمائی کی ہے اس کو خود پتہ نہ ہو بمکان الصید، شکار کی جگہ کا. اگر اس کو پتہ ہے تو پھر تو اس محرم کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ گویا کہ اس نے رہنمائی کی نہیں ہے. وَأَن يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس نے رہنمائی کی ہے تو اس کی رہنمائی کی وہ تصدیق بھی کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شکار ادھر ہے. حتی لو کذبہ صدق غیرہ، اگر اس نے اس محرم کی جس نے دلالت کرائی ہے، رہنمائی کی ہے، اس کی تکذیب کر دی اور کسی دوسرے کی تصدیق کی ہے اس شکار کرنے والے نے، تو لا زمان علی المکذب، مکذب یعنی وہ محرم جس کی تکذیب کر دی گئی، اس نے رہنمائی تو کی تھی لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی، اس کے اوپر زمان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ گویا کہ اس کی بات مانی ہی نہیں گئی تو اس نے اس شکار کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا. ولو کان الدال حلالا فی الحرم لم یکن علیہ شیء، لہذا تو امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک تو روایت تھی کہ جس میں حلال کے اوپر بھی آئے گا، لیکن اگر حلال شخص، رہنمائی کرنے والا حلال شخص ہے حرم کے اندر، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا. ما قلنا، اسی کے اوپر ہم نے کہا لأنه لا التزام من جهت، اس نے کوئی التزام نہیں کیا، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کیا، یا شکار کو نقصان پہنچانے سے بچنا اپنے اوپر لازم ہی نہیں کیا. وسواء فی ذلک العامد والناسی، آتے ہیں کہ اس میں شکار کے اوپر رہنمائی کرنے کے اندر حالت احرام میں جان بوجھ کر اور بھول کر دونوں برابر ہیں. انہ زمان، کیونکہ
یہ جو شکار کو قتل کرنے کی وجہ سے جو جزا لازم آتی ہے تو فرماتے ہیں یہ ایسا زمان ہے یعتمد وجوبہ الاطلاف، جس کا وجوب وہ مبنی ہے ہلاکت کے اوپر، یعنی اس نے ایک چیز کو ہلاک کیا، قتل کیا، تو اس کے اوپر اس کا وجوب مبنی ہے کہ بس اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جزا آئے گی، چاہے آپ نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کے یا غلطی سے کیا۔ فاشبہ غرامات الاموال، یہ اموال کے تاوان کے مشابہ ہو گیا کہ جس طریقے سے کسی کا مال آپ ہلاک کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کرتے ہیں پھر بھی تاوان آتا ہے، بھول کر کرتے ہیں پھر بھی آتا ہے، غلطی سے کرتے ہیں پھر بھی آتا ہے۔ لہذا آیت کے اندر جو ہے کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے قتل کیا، تو یہ متعمدن یہاں پہ جزا کے لیے نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کرے گا تو جزا آئے گی، نہیں کرے گا تو نہیں آئے گی، بلکہ یہ آگے آیت کے آخر میں لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے معاملے کے وبال کو چکھ لے، یہ اس کے لیے اس کو مقید کیا کہ جان بوجھ کر کرے گا تو پھر یہ وبال ہوگا، نہیں کرے گا تو دم تو آئے گا، لیکن اگر غلطی سے کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا بہرحال، لیکن اگر جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جزا بھی ہوگی۔ والمبتدی والعائد سواء، ابتدا کرنے والا یعنی ایک ہی مرتبہ تیر مارا، پہلی مرتبہ اس کے اوپر بھی جزا آئے گی اور قتل کر دیا، والعائد بار بار یعنی ریپیٹ کرنے والا، آنے والا شکار کے قتل کے اندر ملوث حالت حرام میں، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے، پہلی مرتبہ اگر کسی نے کیا ہے یا بار بار کرنے والا، دونوں برابر ہیں۔ لأن الموجب لا يختلف، موجب یعنی جس کی وجہ سے اس کے اوپر جزا لازم آ رہی ہے، یعنی شکار کا قتل کرنا، وہ مختلف نہیں ہے، چاہے ایک مرتبہ سے مارو یا بار بار کے تیر مارنے کے بعد اس کو قتل کرو، دونوں صورتوں میں یعنی موجب تو وہ ایک ہی ہے، شکار کا قتل کرنا تو مختلف نہیں ہے، تو لہذا ہم یعنی جزا اس کے اوپر لازم آئے گی۔ اب جزا کیا ہے کی روح سے ہم اس جزا کو دیکھتے ہیں۔ اس میں شیخین امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک طرف ہیں اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ دوسری طرف ہیں۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ شیخین کا جو قول ہے، جو راجح اور مفتبی بھی ہے، ان کے نزدیک شکار کی قیمت لگائی جائے گی۔ قرآن مجید میں جو ہے فجزاء مثل ما قتل من النعام، اس مثل سے مثل مانوی مراد ہوگی کہ اس شکار کی قیمت لگائیں گے، اس قیمت کو دیکھتے ہوئے پھر اسی کے برابر کی مساکین کو کھانا کھلانا ہے، تو نصف سا کی طرح کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اس کی قیمت کو، اور ہر نصف سا کے بدلے میں قیمت یا وہ نصف سا گندم وہ ایک مسکین کو دے دی جائے گی، اور روزہ رکھنا ہے بھی تو وہ بھی نصف سا کے بدلے میں، چونکہ ایک صدقہ فطر ہے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہوگا کہ اسی کی قیمت کی ایک بکری خریدیں گے اور اس کو جا کر حرم میں ذبح کروا دیں گے، یہ ہوگا قیمت لگا کر۔ اور امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، مثل جب قرآن میں آیا تو مثل کا مطلب مثل سوری ہم لیں گے کہ صورتاً اسی جیسا جانور جو اس نے قتل کیا ہے شکار، اسی جیسا جسامت کے اندر بس وہ لے لو، اور اس کو اس کی جو ہے نا اسی کی مثل اس جانور کو جا کر ذبح کرنا ہوگا، اور وہی لازم ہوگا محرم کے اوپر۔ اب متن کو دیکھیں، الجزاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ ان یقوم الصید، شکار کی قیمت لگائی جائے گی، اور فی المکان الذی قتل فیہ، اس مکان کے اندر اس کو قتل کیا گیا یعنی جس جگہ پر وہ ہے اسی جگہ کے اندر لگائی جائے گی کہ اس شکار کی اس وقت اس کی کیا قیمت ہے۔ ذبح عدل منکم، یعنی وہ دو عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں گے اور جس جگہ کے اندر وہ ہے۔ او فی اقرب المواضع منہ اذا کان فی بریۃ، اگر وہ کہیں جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے تو اس کے قریب ترین جو شہر ہے یا بازار ہے یا علاقہ ہے اس میں جتنی قیمت بنتی ہے اسی قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ فیقممہ ذو عدل، دو عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں گے۔ ثم هو مخیر، پھر جس نے قتل کیا ہے حالت حرام میں اس شکار کو، اس کو پھر آگے اختیار ہے فی الفدائی، اسی کا بدلہ دینے کے اندر یعنی اس جزا دینے کے اندر پھر اس کو آگے اختیار ہے قیمت لگانے کے بعد۔ انشاء ابتاع بها ہدیا، اسی قیمت کی بقدر ایک ہدی خریدے، قربانی خریدے۔ وذبحہ ان بلغت ہدیا، اگر ہدی تک وہ قیمت پہنچ سکتی ہے تو ساتھ فرمایا کہ ہدیا بالغ الکعبہ، پھر اس کو وہاں پہ پہنچا کر یعنی حرم کے اندر پہنچا کر اس کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔ انشاء، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اشترا بہا طعاما، اس سے غلہ خریدے، گندم خریدے مثلا۔ تصدق علی کل مسکین، ہر مسکین کے اوپر صدقہ کرے۔ نصف صاع من بر، نصف سا گندم، اگر کھجور کرتے تو صاع من تمر،
وہ شعیر ایک ساتھ دینی پڑے گی ہر مسکین کو، یا جو دیتا ہے تو ایک ساتھ دینی پڑے گی جس طرح صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ، یا اگر چاہتے ہیں تو روزے رکھے، یعنی ہر نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ۔ وقال محمد الشافعی، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجب فی الصید النظیر فیما لہ نظیر، کہ جس شکار کی نظیر ملتی ہے اسی جیسا جسامت کے اندر اور ڈھیل ڈول کے اندر شکار اگر کوئی اسی جیسا جانور حلال جانور اس کے برابر کا ہے تو وہی لازم کرو اس پہ۔ ففی الذبی، پس ہرن کے اندر اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کے اندر بکری اس کے برابر کیا بکری لازم کی جائے گی۔ اور فی الذبوع جو، اگر جو حلال حرام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے شکار، لیکن شکار اس نے کر دیا ہے حرم کا، لہٰذا اس کے اوپر جزا آئے گی۔ اور ذبح اس کے مقابلے میں بکری لازم کریں گے۔ فی الارنب، خرگوش، اس کے مقابلے میں عناق، بکری کا چھوٹا مادہ بچہ لازم کریں گے۔ اور پھر یربوعی، اور جنگلی چوہا، اس کے اندر جفرتن، 4 ماہ کا بکری کا بچہ۔ اور پھر نعامہ، اور شتر مرغ کے اندر بدنتن، اونٹ لازم کریں گے کیونکہ اس گردن بڑی ہوتی ہے تو اس کے مشابہ اونٹ ہی ہے۔ اور فی حمار الوحشی، اور وحشی گدے کے اندر بقرتن، گائے لازم کریں گے۔ لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعام، اس کی مثال اس کی جزا جس نے قتل کیا شکار کو، تو اس شکار کی جزا کیا ہے؟ جانوروں میں سے ہی یعنی جو جانور قتل کیا ہے تو اسی کی مثل دینی پڑے گی۔ اور ومثلہ من النعام ما یشبہ المقتول صورتا، اور امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مویشی کی جو مثل ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو مقتول کے ساتھ مشابہ ہو صورتا، لأن القیمۃ لا تکون نعاما، کیونکہ قیمت جو ہوتی ہے وہ آیت کے مطابق وہ نعام تو نہیں ہے، یعنی وہ مویشی تو نہیں ہے، لہذا قیمت تو وہ تو مثل مانوی ہے، لہذا مثل سوری وہاں پہ ہو سکتی ہے ممکن، تو وہاں پہ دینی پڑے گی۔ والصحابۃ رضی اللہ عنہ اوجب النظیر، اور صحابہ کرام نے بھی نظیر کو لازم کیا ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے ان کے پاس موطا کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قضا فی الذبوع بکبش وفی الغزال بعنز وفی الارنب بعناق وفی الیربوع بجفرۃ، ایسا فرماتے ہیں کہ والصحابۃ رضی اللہ عنہم اوجب النظیر، صحابہ نے بھی نظیر کو واجب کیا ہے، من حیث الخلقۃ والمنظر، یعنی پیدائشی طور پر ایک جیسی جسامت کے اعتبار سے اور ظاہری طور پر منظر کے اعتبار سے، نعامہ میں یعنی شتر مرغ میں، ہرن میں، اور وحشی گدے کے اندر اور خرگوش کے اندر، جیسے کہ ہم نے قبل میں بیان بھی کر دیا ہے، طرح بھی ہم نے روایت میں بھی بیان کر دیا، دکھا بھی دیا، اور پوری تفصیل سے دکھا بھی دیا متن کے اندر کہ ہرن کے اندر بکری لازم ہوگی، اور اس طریقے سے خرگوش کے اندر یہ لازم ہوگا، بجو کے اندر یہ لازم ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی صحابہ کے سے ان کی دلیل۔ وقال علیہ السلام ذبح صید وفیہ الشاۃ، یہ بجو جو ہے یہ بھی شکار ہے اور اس کے اندر بکری لازم ہے۔ ما لیس لہ نظیر عند محمد رحمہ اللہ، اور جس کے اندر نظیر نہیں ہے، یعنی جس جانور کی کوئی نظیر طرح جانور نہیں ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں پھر قیمت واجب ہے۔ مثل العصفور الحمام اشباہہما، طریقے سے جیسے کہ چڑیا ہے، کبوتر ہے، یا اسی طرح جیسے جانور ہیں یا پرندے ہیں، تو ان کے اندر پھر قیمت ہی لازم ہوگی، لہذا جہاں تک ممکن ہے تو صورت مثل سوری کو دیکھتے ہوئے اس کی جیسا ایک جانور لازم ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر قیمت۔ وَإِذَا وَجَبَتِ الْقِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا، اور اگر جب قیمت لازم ہوگی تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی شیخین کے قول کی طرح ہو جائے گا۔ وشافعی رحمہ اللہ یوجب فی الحمامة شاة یثبت المشابہة بینہما من حیث ان کل واحد منہما یعب ویہدر، امام شافعی رحمہ اللہ کبوتر کے اندر بکری لازم کرتے ہیں، کبوتر چھوٹی ہے بکری بڑی ہے، مشابہت کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ مشابہت کو ان دونوں کے درمیان اس طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعب یعنی گھونٹ گھونٹ کر پانی پیتا ہے، منہ لگا کر گھونٹ گھونٹ کر پانی لیتا ہے، یہدر اور آواز نکالتے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کی مشابہت ہے۔ ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین فرماتے ہیں کہ ان المثل المطلق هو المثل صورتا و معنی، مثل سے مراد جب مثل بولا جائے تو مثل مطلق عمل جو مثل ہوتی ہے وہ مثل سوری اور مثل مانوی دونوں ہوتی ہے۔ مثل سوری یعنی صورتاً بھی ایک دوسرے کے ہم مثل ہوں جانور، اور جسامت میں بھی، اور مانن کا مطلب ان کی قیمت بھی ایک جیسی ہو، اس کو کہتے ہیں مثل مطلق۔
اور ولا یمکن الحمل علیہ، اس کے اوپر محمول کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی جانور جسامت کے اعتبار سے بھی ایک جیسا ہو اور ان ساتھ ان کی قیمت بھی ایک جیسی ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو فحمل علی المثل مانا، لہذا مثل مانوی کے اوپر ہی اس کو محمول کیا جائے گا کہ صرف قیمت کو ہی دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لکونہ موعودا فی الشرع، کہ یہ موعود فی الشرع بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے شریعت میں جہاں پر اگر کوئی انسان دوسرے کا کوئی مال ضائع کرتا ہے تو اس مال کی قیمت لگائی جاتی ہے، جیسے کپڑا دوسرے کا ضائع کر دیا تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ شریعت میں یہ موعود بھی ہے، کافی حقوق العباد، جیسے کہ دوسرے بندوں کے دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، ان کے اندر قیمت کو دیکھا جاتا ہے۔ او لکونہ مرادا بالاجماع، اور دوسرے یہ کہ یہ بالاجماع مراد ہے، قیمت کا مراد لینا۔ او لما فیہ من التعمیم، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عموم بھی ہے، قیمت تو ہر ایک شکار کی لگا سکتے ہیں۔ وفی ضدہ التخصیص، اور اگر صرف آپ مثل سوری کریں گے کہ اسی جیسا کوئی جانور ہو، اس کے اندر تخصیص ہے، بعض جانوروں کی مثل ملے گی بعض کی نہیں ملے گی، پھر قیمت کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ مراد بالنص، نص کے اندر جو ہے نا اللہ عالم فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس سے مراد ہے فجزاء قیمتی ما قتل من النعم الوحشی، کہ وہ وحشی جانور قتل کیا گیا ہے اس کی قیمت کی مثل جزا لازم ہوگی۔ تو وہاں پہ قیمت مراد ہے، مثل مانوی مراد ہے، مثل سوری نہیں ہے۔ اسم النعام، اور جو نعام یعنی جانور یا چوپائے کا جو لفظ ہے، اس کا اسم، اس کا اطلاق وحشی اور اہلی دونوں پر ہوتا ہے۔ جب نعام جو ہے وہ وحشی اور اہلی دونوں پر بولا جاتا ہے تو قرآن میں جو ہے کہ فجزاء مثل ما قتل من النعام، فرماتے ہیں کہ یہ جو من النعام ہے، آیت میں اس نعام سے مراد وحشی جانور ہوگا، یعنی وہ وحشی جانور جو قتل کیا گیا شکار، اس کی مثل لازم ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ من النعامی سے یہ مراد لیتے تھے کہ جو شکار آپ نے قتل کیا ہے تو اس کی مثل آپ نے دینی ہے من النعامی، یعنی مانوس جانوروں میں سے۔ وہ اس نام سے مراد لیتے تھے مانوس اور چوپائے، کہ چوپایوں میں سے آپ نے دینی ہے۔ جبکہ تشریح کرتے ہیں شیخین رحمہم اللہ اس طریقے سے کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے شکار کو قتل کیا تو فجزاء مثل ما، تو اس کی جزا ہوگی مثل ما، یعنی جو شکار قتل کیا گیا ہے اس کی قیمت کی مثل ہوگی۔ قتل یہ بیان ہے ماں کا، من النعامی وحشی جانور میں سے، یعنی جو وحشی جانور آپ نے قتل کیا ہے اس کی مثل لازم ہوگی، یعنی قیمت لازم ہوگی۔ لہذا وہ یہاں سے قیمت مراد لیتے ہیں، اور نام سے شیخین وحشی جانور مراد لیتے ہیں کہ اس وحشی جانور جو قتل ہوا اس کی قیمت لازم ہوگی، اس کی مثل یعنی اس کی مثل مانوی مراد ہوگی۔ اور امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ اس سے جو چوپایا ہے پالتو جانور وہ مراد لیتے ہیں کہ پالتو جانور میں سے اس کی مثل لازم ہوگی۔ وہ اس آیت کی تشریح اس طریقے سے دونوں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ نام کا جو اطلاق ہے وہ وحشی اور اہلی دونوں پر ہوتا ہے، لہذا آیت میں وحشی مراد ہے اور اس میں اس وحشی جانور کی قیمت مراد ہے۔ کذا قال هو ابو عبیدہ والاسماعی، جیسے کہ لغت کے امام ابو عبیدہ اور اسماعی رحمہم اللہ بھی اس کا اطلاق وحشی اور اہلی دونوں پر کرتے ہیں۔ والمراد بما رویہ، روایت کی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کی تھی کہ الذبح صید وفیہ شاۃ، کہ بجو جو ہوتا ہے وہ شکار ہوتا ہے اور اس میں ایک بکری لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں اس روایت سے مراد التقدیر ہی، یعنی اس بکری کے ساتھ اس کا اندازہ لگانا ہے کہ بھئی چونکہ بجو جو ہے وہ بکری کی مانند ہے، لہذا جب اس کی قیمت لگائیں گے تو ایک جس طرح مناسب بکری ہوتی ہے اسی کی طرح کی اس کی قیمت لگائیں گے، دون ایجاب المعین، وہ معین بکری لازم کرنا مراد وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی جس میں شیخین کا اور امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہوا کہ مثل سوری دینی ہے یا مثل مانوی۔ تو شیخین کے نے مثل سوری کو لازم کیا، مثل مانوی کو لازم کیا یعنی قیمت کو، اور اس کے دلائل دے دیے، اور امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے مثل سوری کو لازم کیا جہاں پر ممکن ہو، اور اس کے دلائل انہوں نے ذکر کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔